سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، ہمیں یقین ہے آپ اس کو سن رہے ہیں، اس کے پر عمل کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو جس سلسلے میں آج کل ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں جو ہے وہ گائیڈ ہے، پریگننسی گائیڈ جس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور ہر شخص جو خواتین ہیں اور عملہ ہے، جو حاملہ خواتین ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اس پہ اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کو جو پچھلی ویڈیو ہے ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر جو کوئی خاتون حمل کے دوران آئی ہیں اور بچہ ان کا یوٹرس میں ہی مر جاتا ہے یا مردہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد خاتون کو کس حد تک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کس حد تک جو ہے محبت اور پیار اور اچھے سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اب واقعے کے وقت کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی بچانے کے لیے طبی عملے کے افراد جو بھی کوشش کریں، ماں باپ کو انہیں دیکھنے کی اجازت دیں، اس لیے کہ بعد میں ورنہ پھر وہ یہ کہیں گے اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھنے دیا، اپنے طور پہ سب کچھ کرتے رہے، تو وہ سارا الزام جو ہے نا عملے کے اوپر ڈال دیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ماں باپ یا باپ بہتر یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ دیکھے کہ عملے کے لوگ کتنا زیادہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تاکہ وہ بعد میں ماں کو سمجھا سکے کہ انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی لیکن اس بچے کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اچھا، پھر دوسری چیز ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خاتون کو یا پھر اس جوڑے کو ان کا بچہ دیکھنے دیں، اور اگر جیسے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو اسے ان کی گود میں دیں تاکہ وہ اپنا غم ہلکا کر سکیں۔ ممکن یہ ہے کہ بچے کی ظاہری حالت والدین کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو، مثلاً جیسے بچے کی جلد سرخ ہو گئی ہو یا چھلکے دار ہو رہی ہو۔ ایسی حالت میں والدین کو اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں، پہلے انہیں تیار کریں اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ بچے کو کپڑے میں اچھی طرح سے لپیٹ دیں تاکہ وہ پہلی نظر میں ممکنہ حد تک ایک عام بچہ معلوم ہو، کیونکہ اگر آپ نے کپڑے میں اس کو لپیٹ دیا ہے اچھی طرح سے تو کوئی بھی اس کپڑے کو کھولنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اسے اچھی طرح سے کور کر لیں تاکہ وہ ایک عام سا بچہ محسوس ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے والدین کو دیں تاکہ وہ اپنا غم جو ہے نا وہ ہلکا کر سکیں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ خاتون جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے وہ ظاہر ہے اس وقت بے حد محبت کے عالم میں ہوتی ہیں، تو بچے کو عجلت میں ان سے جدا نہ کریں۔ انہیں جدا کرنے سے خاتون کے دکھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور غم ہلکا کرنے کے عمل میں تاخیر ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی آپ کے حوالے کر دیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کتنی دیر وہ رکھ سکیں گی، لیکن جتنی دیر ان کی حالت تھوڑی سنبھلی رہتی ہے اتنی دیر بچے کو ان کے حوالے کیے رکھیں اور پھر اس کے بعد بچے کو لینے کی کوشش کریں۔ اچھا، پھر اس واقعے کے بعد کیا کرنا ہوگا کہ خاندان کو بچے کے ساتھ وقت گزارنے دیں۔ بچہ خواہ مردہ پیدا ہو، اس کے والدین کو بھی اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے دکھ کا اظہار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ بہت سوں کے لیے بچے کی یاد بہت اہم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ اس خاندان کو بچے کے جو اس کے جھولے پر لگائی ہوئی کوئی نام کی پٹی ہے یا اس کے ہاتھ میں لگائی ہوئی کوئی پٹی ہے وہ آپ اس کو دے دیں۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی بعض خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ بچے کا نام رکھ لیں،
تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ خاندان سے کہیں کہ وہ اپنے پسندیدہ نام سے اپنے جانے والے بچے کو بھی پکاریں، تاکہ اس کی یاد جو ہے نا، ایک اچھی یاد اور ایک اچھا نام ان کے ذہنوں میں رہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو خاندان والے جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی آخری رسوم جو ہے وہ انجام دیں، تو آپ انہیں تیاریوں میں مدد دیں کہ اگر وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بعض جگہ پہ کہ بھئی کس سمت میں بچے کو لٹایا جائے یا جو بھی ہے، تو آپ ان کو اس چیز کی اجازت دیں اور اس کی مدد کریں۔ پھر تدفین کے بھی مروج رسوم ہوتے ہیں، کسی جگہ کسی طرح سے بچے مطلب میت کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، کسی طرح کوئی دفن کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کرتا ہے، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ طبی طریقہ کار ان رسوم کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ پھر خاتون اور ان کے شوہر کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک نشست رکھیں، جس میں پہلے پیش آنے والے واقعات اور مستقبل میں بچاؤ کے طریقوں پر بات چیت کی جائے کہ یعنی اب آئندہ جو پریگننسی ہوگی اس میں کون کون سے پریکاشنز لیے جائیں گے، اس میں کس کس طرح احتیاطی تدابیر کی جائیں گی، اس میں خاتون کی صحت کے بارے میں، ان کی غذا کے بارے میں، ان کی جسمانی حالت اور دماغی حالت کے بارے میں دونوں میاں بیوی سے سکون کے ساتھ ایک ٹائم رکھیں کہ ہم جو ہے مثلا 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ آئیں اور ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو ایسا کریں کہ تاکہ وہ اس اطمینان میں ہو جائیں کہ ہمیں مزید گائیڈ کیا جا سکے گا اور وہ افسوس میں ہی نہ رہیں۔ تو جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ بہت ہی ہمدردانہ محبت بھرا برتاؤ رکھیں اور ان کو بہت ہی اچھے پیارے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ جو حادثہ تھا یہ ایک ہونی تھی ایک چیز، وہ ہو گئی، لیکن آئندہ ہم کوشش کریں گے اور آپ بھی کوشش کریے کہ ایسا کوئی حادثہ رونما نہ ہونے پائے۔ اور جب وہ امید بھرا دل لے کے آپ کے پاس سے جائیں گے تو آپ کی بھی اچھی یاد ان کے پاس رہے گی اور وہ خود اپنی آئندہ زندگی اور اپنے آئندہ آنے والے بچے کے لیے بہت ہی پرسکون ہو کے سوچیں گے اور بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، حمل گائیڈ کے بارے میں ہم آپ کی اور بھی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔